اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی انزل القرآن وامرنا بترتیلہ وتجویدہ حیث قال ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عرض کیا، سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بسا اوقات انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے کہ جس سے دل کا زنگ جو ہے یہ دور ہو جائے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو شخص کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے زنگ کو دور فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ بعض اوقات دل کا زنگ کیا چیز ہے؟ زنگ سے مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ دنیا میں عموماً جو لوہے کی چیزیں ہوا کرتی ہیں ان کو زنگ لگ جایا کرتا ہے، اور وہ زنگ اگر صاف نہ کیا جائے تو پھر وہ زنگ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کا یہ دل کے اندر جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اور پھر یہ سیاہ نقطہ زنگ پکڑ لیتا ہے اور پھر پکڑتا چلا جاتا ہے، اور یہ نقطہ اور یہ سیاہ ڈاٹ اور یہ جو دل کا زنگ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کثرت قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے ناظرین و سامعین، ہم بھی اپنے دلوں کے زنگ کو دور کریں اور قرآن کریم سے اپنی وابستگی اور اس سے رشتہ جوڑیں۔ آج سے پھر ہمیں اپنے رب کا کلام الہی، کلام ربانی اور کلام اللہ کے ساتھ ہم سب کو رشتہ جوڑنا ہوگا۔ رشتہ اس انداز سے جوڑنا ہوگا کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا صحیح معنوں میں مجھے قرآن کریم پڑھنا آتا ہے؟ کیا میں اس کی تلفظ کی ادائیگی درست کرتا ہوں؟ کیا میں عربی لب و لہجے کے اندر قرآن کریم پڑھتا ہوں؟ کیا میں صحیح معنوں میں قواعد تجوید کے مطابق قرآن کریم کو پڑھتا ہوں؟ اگر نہیں پڑھتے تو ناظرین و سامعین، پھر ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں، اور قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے پھر اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کا ہم سب پر یہ حق ہے، ہم سب قرآن کریم کو صحیح معنوں میں اس کو پڑھنا سیکھیں، اور یہی ہمارے لیے باعث سفارش ہوگا۔ آئیے ناظرین و سامعین، قرآن کریم سے اپنے رشتے کو جوڑیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اگر اب تک بھی ہم قرآن کریم نہیں سیکھ سکے تو آپ جانتے ہیں، آپ بخوبی واقف ہیں اچھی طریقے سے کہ ہم یہ پروگرام اسی لیے پیش کیا کرتے ہیں، اور تکبیر ٹی وی یہ پروگرام اسی لیے پیش کیا کرتا ہے تاکہ ہر عمر کے افراد کے لیے قرآن کریم سیکھنا آسان ہو جائے، اور تاکہ وہ بھی قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جائے، قرآن کریم کو سیکھ لے۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ گھر گھر تک، اور تکبیر ٹی وی کا یہ عزم ہے اور ہمارا بھی یہ عزم ہے کہ گھر گھر تک ہم قرآن کریم کی صدا اور قرآن کریم کی آواز کو پہنچائیں گے، اور ہر عمر کے افراد کو قرآن کریم سکھائیں گے۔ اب آپ کا بھی یہ ذوق اور شوق ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ذوق و شوق کا مظاہرہ کیجئے، آپ شرم نہ کیجئے۔ اگر عمر بڑی ہو چکی ہے، 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، 40 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، 70 سال کے ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں
اب بھی آپ کے وقت ہے۔ یہ مت سوچیے کہ اب آپ قرآن کریم نہیں سیکھ سکتے۔ آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور ہمارا یہی مشن ہے اور ہمارا یہی عزم ہے، اور تکبیر ٹی وی کا یہی عزم ہے کہ ہر عمر کے افراد کو انشاءاللہ ہم قرآن کریم سکھائیں گے۔ ناظرین، جہاں آپ خود قرآن کریم سیکھنے میں جستجو کا مظاہرہ کریں، وہاں اپنے دوست احباب کو بھی اس طرف توجہ دلائیے کہ جہاں آپ میڈیا پر کئی ایسے پروگرامات پر وقت ضائع کرتے ہیں جن کو سننے کے بعد یقیناً اخروی کوئی فائدہ نہیں۔ تو آئیے ہم اپنے اوقات میں سے کچھ وقت قرآن کریم کے سیکھنے میں صرف کریں، اور خود بھی صرف کریں، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس طرف توجہ دلائیں تاکہ وہ بھی قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں اور قرآن کریم سیکھ سکیں۔ نہ جانے زندگی میں ہم رہیں یا نہ رہیں، میں رہوں یا نہ رہوں، آپ رہیں یا نہ رہیں، لیکن جس کسی کو میں اور آپ توجہ دلائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں رہے اور وہ شخص قرآن کریم پڑھتا رہے اور میں اور آپ قبر میں ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی دوسرے کی پڑھنے کی برکت سے مجھے اور آپ کو قبر میں راحت اور سکون عطا فرمائیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آئیے اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور صحیح معنوں میں قرآن کریم کی جستجو، قرآن کریم کے سیکھنے کی جستجو میں آپ خود بھی لگیے اور اپنے دوست احباب کو بھی توجہ دلائیے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہی عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر عمر کے افراد کو قرآن کریم سکھائیں گے۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں پہلے حصے میں ہم یہی کیا کرتے ہیں کہ پہلے حصے میں پروگرام کے ہم اس میں احادیث اور قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم سے کی صورتوں کی فضیلت وہ بیان کیا کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم اپنے سبق کی جانب بڑھا کرتے ہیں، اور تیسرے حصے میں علم تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آئیے ہم دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ باوضو ہو جائیے، ٹی وی اسکرین کی جانب اپنے اپنے قرآن کریم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کھول لیجئے، اور تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے ہمارے آج کے سبق میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا سبق سورۃ النصر ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کا اختتام کیا، اس کے بعد سورۃ الناس، سورہ فلق، اور پھر ہم نے سورۃ الاخلاص، اور الحمدللہ پھر سورۃ اللہب کی بھی اس کی کمپلیٹ یہ صورتیں تمام کمپلیٹ ہو چکی۔ اب ہم سورۃ النصر کی ابتدا کریں گے آج، اور سورۃ النصر یاد رکھیے یہ مدنی صورت ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے، اور یہ سورۃ النصر آئیے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کی سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفره
فاستغفرہ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ہم نے الحمدللہ سورہ نصر کی کمپلیٹ تلاوت کی۔ اب آئیے آیت نمبر 1 کی وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون سے حرف پر کون سی حرکت ہے، اس کی وضاحت کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا جوڑ بتائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے مخارج اور پروننسیشن کی جانب بڑھیں گے۔ آئیے ہم سورۃ النصر کی آیت نمبر 1 کی حرکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین، سورۃ النصر میں سب سے پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر الف ہے، الف کے نیچے زیر یا الف، جب زیر پیش ہوگی الف کے نیچے یا اوپر تو پھر یہ الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ذال ہے، ذال کے اوپر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، پھر الف ہے، الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، اور پھر جیم ہے، جیم پر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، اور اس کے بعد الف ہے، الف پر مد کی علامت ہے۔ مد کی علامت پڑھنے میں آتی ہے لیکن ہجے کرنے میں نہیں آتی۔ تو یہ مد کا مطلب ہوتا ہے اس کو کھینچنا۔ تو یہاں 5 الفی مد ہے، اس کو 5 الف کی مقدار یعنی 5 انگلیوں کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر نون ہے اور نون پر زبر یعنی فتحہ کی علامت ہے، پھر صاد ہے، صاد پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور پھر را ہے، را پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے، پھر الف ہے، الف خالی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں، اور پھر لام ہے، لام پر بھی کوئی حرکت نہیں، دوسرے لام پر اللہ کے لام پر تشدید بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ہا ہے، اللہ کے لام میں آخری حرف ہا ہے اور ہا کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت موجود ہے، اور پھر واو ہے، واو پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے، پھر الف ہے اور الف پر کوئی حرکت نہیں، لام ہے، لام پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، پھر فا ہے، فا پر فتحہ کی علامت موجود ہے، اور پھر تا ہے، تا پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے، اور پھر حا ہے، حا پر ضمہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے۔ ناظرین، یہ الحمدللہ آیت نمبر 1 کی حرکات کی وضاحت ہوئی۔ اب ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ان کا جوڑ کس طریقے سے کیا جائے گا، ان کو ملایا کس طریقے سے جائے گا۔ ناظرین، سب سے پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت ہے، تو ہم اس کے ہجے کریں گے، حمزہ زیر ای، یہاں اس کو حمزہ زیر ای نہیں پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، بلکہ حرکات زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے۔ تو حمزہ زیر ای بھی نہیں کرنا بلکہ حمزہ زیر ای، ذال زبر ذ، اذا، جا جیم الف زبر جا، اکثر حضرات اس کو پڑھتے ہیں جیم الف مد زبر جا، تو یاد رکھیے مد کا نام لینے کی ضرورت نہیں، جیم الف زبر جا پڑھیں گے، یعنی کہ جیم کو الف ساتھ پڑھیں گے اور مد کو اس کو کھینچیں گے۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر ا، جا، اذا جا، نون صاد زبر نص، را لام پیش رل، را لام پیش رل، لام کھڑا زبر لام، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، ہا زیر ہی، نصر اللہ، واو لام زبر ول، فاتا زبر فتح، والفتح، حا پیش حو، والفتح۔ اب آگے فل سٹاپ کی علامت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آگے وقف پر لا بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں۔ لا کا مطلب ہے وقف نہیں کریں گے، لیکن یہاں آگے فل سٹاپ کی علامت ہے، گول دائرہ ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں گول دائرہ ہو تو وہاں آپ وقف کر سکتے ہیں، تو یہاں پر والفتح پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ جب یہاں وقف یعنی اسٹاپ کریں گے تو آخری حرف حا ہے، حا موقوف علیہ ہے، اس پر ضمہ کی علامت یعنی پیش کی علامت ہے، تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، تو والفتح سے والفتح ہو جائے گا، اور پوری آیت بنے گی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور پھر اس کی ہم اب تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تیسرے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کی پروننسیشن، اس کے مخارج کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا حرف حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور گلے کے باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے نیچے والے حصے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ یہ 3 حروف ہیں، حمزہ ہا، یہ 2 حروف ہیں جو گلے کے باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقیہ میں سے ہے، ذال ہے، ذال کا مخرج
اور یہ حروف لثویہ میں سے ہے، ثا ذال ضا، یہ 3 حروف لثویہ میں سے ہیں، ان کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں یہ 3 حروف، تو اس میں سے ذال ہے، تو ذال کا مخرج بھی آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد الف ہے، الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیم ہے، جیم شین یا، یہ 3 حروف ہیں، حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ جیم شین یا متحد المخارج ہیں، ان کا مخرج ہے وسط زبان وسط تالو، تو جیم وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی درمیان تالو اور درمیان زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد الف ہے، الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور پھر حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقیہ میں سے ہے، اس کی وضاحت ہم نے شروع میں کی۔ اور اس کے بعد نون ہے، نون یہ حروف طرفیہ میں سے ہے اور یہ 3 حروف متحد المخارج ہیں، لام نون را، یہ متحد المخارج ہیں اور ان کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کے جانب والے حصے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، لام نون را، تو نون کا مخرج بھی آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد صاد ہے، صاد یہ 3 حروف متحد المخارج ہیں، ز سین صاد، یعنی کہ 3 حروف ز سین صاد، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ ان کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، تو صاد زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر را ہے، را لام نون را، یہ حروف طرفیہ میں سے، اس کی وضاحت ہو چکی۔ اس کے بعد پھر الف ہے، الف کی بھی وضاحت ہو چکی۔ پھر لام ہے، لام کی بھی وضاحت ہو چکی۔ اللہ کے نام میں 2 لام آتے ہیں، تو دونوں لاموں کی وضاحت ہو چکی۔ اس کے بعد ہا ہے، ہا بھی یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور گلے کے باٹم آف تھروٹ یعنی گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد واو ہے، واو حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تو یہ حروف شفویہ میں سے واو ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد الف ہے، الف جوف دہن، اس کے متعلق وضاحت کر چکے ہیں۔ پھر لام ہے، لام کے متعلق بھی وضاحت ہو چکی۔ پھر فا ہے، فا کا مخرج یہ حروف یہ فا جو ہے یہ بھی حروف شفویہ میں سے ہے اور یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے۔ پھر تا ہے، تا کا مخرج یہ حروف نطعیہ میں سے ہے اور تا دال قا، یہ 3 حروف نطعیہ کہلاتے ہیں اور زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے تا ادا ہوتا ہے۔ پھر ہا ہے، ہا یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور گلے کے باٹم آف تھروٹ، گلے کے مڈل آف تھروٹ یعنی کہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر 1 کی باقاعدہ الحمدللہ اس کی حرکات کی بھی وضاحت الحمدللہ ہم نے کی اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی وضاحت کی کہ کون سا حرف اس کا جوڑ کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کو ملایا کس طریقے سے جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ اس صورت میں اس آیت نمبر 1 کی مخارج کیا ہوں گے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ اب ناظرین ہم یہاں چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم بریک پہ سے واپسی آئیں گے تو امید ہے کہ آپ اپنے سبق کی تیاری اور مشق کر رہے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ اپنی تیاری جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں یہاں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔